ناظرین، آج کی ہماری ویڈیو حضرت رقیہ رضی اللہ عنہ کی زندگی پر ہے۔ ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے دوستو آپ سے گزارش ہے، اگر آپ نیو ہیں تو چینل کو سبسکرائب کریں اور ویڈیو اچھی لگنے کی صورت میں لائک اور کمنٹ کریں۔ ناظرین، مشہور روایت کے مطابق یہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دوسری صاحبزادی ہیں جو 33 قبل نبوت میں پیدا ہوئی۔ پہلے ابو لہب کے بیٹے عتبہ سے شادی ہوئی۔ یہ قبل نبوت کا واقعہ ہے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تیسری صاحبزادی ام کلثوم کی شادی ابو لہب کے دوسرے لڑکے عتبہ سے ہوئی تھی۔ جب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت ہوئی اور آپ نے دعوت اسلام کا اظہار فرمایا تو ابو لہب نے بیٹوں کو جمع کر کے کہا، اگر تم محمد کی بیٹیوں سے علیحدگی اختیار نہیں کرتے تو تمہارے ساتھ میرا اٹھنا بیٹھنا حرام ہے۔ دونوں بیٹوں نے باپ کے حکم کی تکمیل کی۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت رقیہ رضی اللہ عنہ کی شادی حضرت عثمان رضی اللہ عنہ سے کر دی۔ نبوت کے 5ویں سال حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے حبشہ کی طرف ہجرت کی۔ حضرت رقیہ رضی اللہ عنہ بھی ساتھ گئیں۔ جب واپس آئے تو مکہ کی سرزمین پہلے سے زیادہ خونخوار تھی، چنانچہ دوبارہ ہجرت کی مدت تک حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کا کچھ حال معلوم نہ ہوا۔ ایک عورت نے آ کر خبر دی کہ میں نے ان دونوں کو دیکھا ہے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا دی اور فرمایا کہ ابراہیم علیہ السلام اور لوط علیہ السلام کے بعد عثمان رضی اللہ عنہ پہلے شخص ہیں جنہوں نے بی بی کو لے کر ہجرت کی ہے۔ اس مرتبہ حبشہ میں زیادہ عرصہ تک مقیم رہے۔ جب یہ خبر پہنچی کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ کی طرف ہجرت کرنے والے ہیں تو چند بزرگ جن میں حضرت عثمان رضی اللہ عنہ اور حضرت رقیہ رضی اللہ عنہ بھی تھی، مکہ آئے اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اجازت سے مدینہ منورہ کو ہجرت کی، جہاں انہوں نے حضرت احسان رضی اللہ عنہ کے بھائی اوس بن ثابت رضی اللہ عنہ کے گھر میں قیام کیا۔ ناظرین، حضرت رقیہ رضی اللہ عنہ کی وفات 2 ہجری میں غزوہ بدر کا سال تھا۔ حضرت رقیہ رضی اللہ عنہ کے دانے نکلے اور نہایت سخت تکلیف ہوئی۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس زمانہ میں بدر کی تیاریاں کر رہے تھے۔ غزوہ کو روانہ ہوئے تو حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کو تیمارداری کے لیے چھوڑ دیا۔ عین اسی دن جس دن زید بن حارثہ رضی اللہ عنہ نے مدینہ میں آ کر فتح کا مسرد سنایا، حضرت رقیہ رضی اللہ عنہ نے وفات پائی۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم غزوہ کی وجہ سے ان کے جنازے میں شریک نہ ہو سکے، لیکن جب واپس آئے اور اس واقعہ کی اطلاع ہوئی تو نہایت رنجیدہ ہو کر قبر پر تشریف لائے اور ارشاد فرمایا، عثمان بن مغون رضی اللہ عنہ پہلے جا چکے، اب تم بھی ان کے پاس چلی جاؤ۔ اس فتنے نے عورتوں میں کہرام برپا کر دیا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کوڑا لے کر مارنے کے لیے اٹھے، آپ نے ہاتھ پکڑ لیا اور فرمایا، رونے میں کوئی حرج نہیں، لیکن نوح بین شیطانی حرکت ہے، اس سے قطعاً بچنا چاہیے۔ سیدہ عالم حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ بھی بارگاہ نبوی صلی اللہ علیہ وسلم میں حاضر ہوئی۔ وہ قبر کے پاس بیٹھ کر روتی جاتی تھی اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم قبر سے ان کے آنسو پونچھتے جاتے تھے۔ ناظرین، حضرت رقیہ رضی اللہ عنہ کی اولاد حبشہ کے زمانہ قیام میں ایک لڑکا پیدا ہوا تھا جس کا نام عبداللہ تھا۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کی کنیت ابو عبداللہ اسی کے نام پر تھی۔ 6 سال تک زندہ رہا۔ ایک مرتبہ ایک مرغ نے اس کے چہرے پر چونچ ماری اور جان بحق تسلیم ہو گیا۔ ناظرین، یہ واقعہ 8 ہجری کا ہے۔ عبداللہ کے بعد حضرت رقیہ رضی اللہ عنہ کی کوئی اولاد نہیں ہوئی۔ ناظرین، یہ تھی آج کی چھوٹی سی ویڈیو حضرت رقیہ رضی اللہ عنہ کی زندگی پر۔ اگر اچھی لگے لائک کریں، کمنٹ کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں۔ شکریہ۔